آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابہ، کہنے لگے ہو گیا دولت مند. میری مدینے والے کی یہ نعت ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا. کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے. ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا 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 اور میری گاڑی موم ہو گئی. کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا. الیکشن کے دوران میری گورنمنٹ میٹنگ کے جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں. یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹتا اور وہ پھٹ گیا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے. کیا بتاؤں؟ ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی. شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی ہے. کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں. ایک کوجا تو بھی آپ کہر کوجا، کہر کوجا او میں کہر کوجی تو جوانی رات ہے جو پاگل کیا گیا فوت ہو گئی. اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں. اس کے بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا. یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. اللہ دا بندہ کیا تھی گئی تھی، گل تھی نہیں، پاگل تھی نہیں، کوئی خدا دا نام مان. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا جس کے بعد آئے گا. جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے. اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے. تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا، دوست بن گئے. اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے. اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لئے حاضری حضوری دن رات. مجھے بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی. انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول کا بہت زیادہ پڑھا. اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی. شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا. شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں. پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا.
یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ جو شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے، یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو، ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں، اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن، ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اب آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے، وہ بھی آیت الکرسی کا ہے، قبولیت کے لمحات دیکھیں عصر کے بعد، کہ میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے، اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں، اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں، پر لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی، اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے، اور نور کا ایک قطرہ مل جائے، اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جگمگا جائے، غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو، اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو، اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو، اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے۔ جب یہ کیفیت ہو، کون سی؟ کہ نور، ایک ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جل شانہ کا اگر آ جائے، اور جس کو کائنات کے 7 آسمان اور 7 زمین کا نور مل جائے، نماز عصر کے بعد صرف 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اب بولیں 7 بار آیت الکرسی پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ایک وظیفہ ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک آیت الکرسی پڑھتے رہیں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اور جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہے، سجدے میں اللہ سے فریاد۔ میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے کے رازوں کو پکڑ لے گا،
اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سن، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہوگی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا۔ میں نے 2.5% کا ایک پیکج بتایا تھا سال پہلے، آج بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جو 2.5% نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے، یا اپنی روز کی آمدنی میں سے، یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیہ کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دیں تو شرعاً جائز ہو۔ 2.5% اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے ہیں، اس کا میں نے بہت ریزلٹ دیکھا ہے، بہت کمال دیکھا ہے، بہت تجربے، بہت رزلٹ اور بہت کمال۔ اس 2.5% اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5%، جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنا ہے، کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت تھی، جگہ کی ضرورت تھی، اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی۔ میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی، ضرورت تھی، مل نہیں رہی تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسی پتہ تھا، میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ سے عرض کیا، اللہ 2.5% نکال دیا آپ کو دے۔ عجیب بات، اللہ سے سودا کیا، الا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، او کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کے سچے اور کھڑے ہیں، کیوں؟ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے رکھ لیے پیسے اٹھا کے، وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہیں، خیال کرنا، چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں۔ یا اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے، آپ جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، دے آپ اپنے خزانے غیب سے، نہ میں سانی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو۔ اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور سے ملا 2.5% اپنے مال میں سے۔ آپ کے پاس تھوڑا مال ہے، کیا حرج ہے؟ زیادہ مال ہے، کیا حرج ہے؟ 2.5%۔ اگر پھر دنیا حسن چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سن، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہوگی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا، تھیلی، اب تھیلے، بڑے بڑے بیگ، اگر جیب بھرنی ہے نا، تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جان، یاد رکھ، جو لوٹانا اچھی طرح جان۔ 2.5% نکالے، آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا، 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، پھر 10% نکالنا شروع کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا، اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا۔ یہ پھر دنیا حسنتوں کے میں گر بتا رہا، یہ پھر دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا، یہ پھر دنیا حسنتوں کے فیز بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دے۔ 2.5% کا بڑا رزلٹ ہے۔ کسی کو ملا 2.5% کا رزلٹ؟ کیا ملا؟ کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دے، جو اشتہار لگا دے، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا۔
2.5% तोल के निकालना और देना भी तोल के। और किन को देना है? रिश्तेदार को। कौन से रिश्तेदार? जो गरीब हैं, चाहे वो दुश्मन हो, हासिद हो। उन्होंने गालियां दी, उन्होंने बुरा भला कहा, उन्होंने मेरी नस्लों को जलील किया, उन्होंने मेरे बाप दादा को ख्वार किया, पर आज गरीब हैं, आज जरूरतमंद हैं। चुपके से, एहतियात से उन्हें दो। क्यों? कुरान ने देने के जो दर्जे बताए हैं वो है वबिजुल कुर्बा पहला दर्जा, वल यतामा दूसरा दर्जा, वल मसाकीन तीसरा दर्जा, और चौथा दर्जा है मुसाफिर परदेसी वबन सबील। ये पहला दर्जा कौन सा? रिश्तेदार। सिला रहमी कर लेना। सिला रहमी में अल्लाह उम्र बढ़ाने का वादा करता है, लंबी उम्र देगा। सिला रहमी में माल ज्यादा देगा। सिला रहमी में दुआएं कबूल होती हैं। सिला रहमी में सेहत मिलती है। सिला रहमी में आफतें टलती हैं। और सिला रहमी में बलियात खत्म हो जाती हैं। और सिला रहमी में राहें खुलती हैं। सिला रहमी जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझ पे जुल्म करे उसे माफ कर। अव्वलीन और आखरीन के ये आला अखलाक। हाय हाय हाय। जुल्म ये है, ज्यादती ये है, आज का पीर ये नहीं बताता। बहुत इल्ला कली सबकी बात नहीं कर रहा, पीर नहीं बताता। और किसको 2.5% का क्या हुआ? मोटरसाइकिल लेना था, उसका ले लिया, फिर पायदान लगाया तो उसके 2.5% नहीं दिया, फिर पायदान ने बड़ा तंग किया। 5% का कहने लगे मैंने प्रोग्राम बनाया था, गैर से मकान मिल गया लाजवाब जी। कहने लगे मैंने मोबाइल लिया, उसका 2.5% दिया, 3 साल इस्तेमाल किया, फिर बेच दिया, जबकि घर वालों के साथ ऐसा नहीं हुआ। हाय हाय, अजब बात कही है। कहते बीमारियों से बचत रहती है जिंदगी में। आज जो 50, 60, 70, 80 साल के अगर बैठे हैं, उनसे एक सवाल करो, इतने डॉक्टर, इतने हकीम, इतने मेडिकल स्टोर पहले थे? मैं कभी अस्पतालों में जाता हूं मरीजों की इयादत करने, पता चलता है कि सारी दुनिया ही अस्पताल में है। मालूम तो ऐसे होता है कि सारी दुनिया अस्पताल पहुंची हुई है। कहते हैं 2.5% निकालने से बीमारियों से हिफाजत रहती है। और दुनिया का खुशकिस्मत ताजिर किन किन के एक एक ज़कात निकाले और कहे बेटा इतने लाख निकली है और इतने और लगा दो, जरा चुकता लगा दो जो पिछली जिंदगी में मैंने नहीं दी थी, वो भी हर साल। एक ताजिर को मैंने देखा, मुझे बेशुमार ताजर मिले हैं तस्बीह खाने की निस्बतों के बाद। एक ताजर को मैंने देखा जो पिछले उसने 36-37 साल की ज़कात निकाली। ओह 36-37 साल की, हर साल कर करके निकाली। मैंने इतनी नहीं निकाली थी, उस वक्त मैं इतना मालदार था, लिहाजा कितनी बनती होगी, लिहाजा कितनी ज़कात। फिर मेरा माल बढ़ा, फिर यूं बढ़ा, फिर यूं बढ़ा, फिर यूं बढ़ा। और रब का निजाम देखे, रब का निजाम देखे। ज़कात, अच्छा वो पहले ज़कात इधर उधर दे देता था, जो बोर्ड लगाते थे, कपड़ा लगाते थे। जब मुझसे उसने ना कहने लगे, मैंने कहा मैं ज़िल-कुर्बा अपने रिश्तेदार शरीफ बिरादरी, वहां जब देना शुरू किया ना, एक दफा मुझे वो साहब अपनी फैक्ट्री में ले गए, कहने लगे आप जरूर दुआ करें। कई अरसे से कह रहे थे, किसी और शहर में एक दरवाजा खोला, सख्त सर्दी थी लेकिन उस कमरे में एसी चल रहा था, बड़ी सी मशीन थी। कहने लगे मिल के फैक्ट्री के जीएम ने कहा, बड़े मैनेजर ने, कि हमारा काम बढ़ गया है, हमारी मशीनें आप ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती। फलां मुल्क में एक मशीन है 19 करोड़ की मिलती है। तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, मंगवा लो। उन्होंने कहा जो पैसे पहले देने होंगे ये पैसे ले लो। उन्होंने कहा ये वो मशीन है, और 19,000 रुपए मेरी जिंदगी में होना तो बड़ी बात कि मैंने सड़कों पे चाक बेचे हैं, मैंने मेमोनियो रसीद बुक नहीं थी, रसीद बुक ये बेची हैं, मैंने ये बेची हैं, मैंने ये बेची हैं। अब आलम यह है कि ये मशीन मेरे लिए कोई मसला नहीं, कि जब से मैंने अल्लाह को देना शुरू कर दिया, अल्लाह कहता है जा उठा के मेरे मुंह पे मार दिया। हम किसी का एहसान नहीं लेते, रब से बड़ा गैरत वाला कोई हो ही नहीं सकता, रब से बड़ा गैरत वाला कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह बड़ा गैरत वाला वयूर है, वयूर है। और 2.5% का किसको क्या मिला? ऑन के बगैर, सूद के बगैर गाड़ी मिली जी। पहले कहते हैं मुलाजिम था 15-16 हजार, ऐसे कम मुलाजिम थे। अब अल्लाह का फजल है, अपना काम है 2019 में, अब 22 में अपना काम है, और अल्लाह पाक बहुत दे रहा है सिर्फ इस 2.5% की वजह से। आओ रब से सौदे करो, डरते किस चीज के लिए? शहनशाह से सौदे करते हो, गनी से सौदे करते हो। है जो गनी को देने वाला रिश्ता आवाजें देता है कि ऐसे गनी को देने वाला जो लौटाना सबसे ज्यादा जानता है।
اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے، اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے۔ کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے پچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے پچتی بھی ہے۔ پچنا یہ ہے ضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ 2.5%۔ یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں، بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں۔ جب 2.5% دیں گے پھر زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے۔ 2.5%۔ اور پھر دنیا حسن، اور یہ 2.5% کم سے کم ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، خیال کرنا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے، یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے یا ہفتے کے بعد یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں۔ عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے گا۔ چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنۃ کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے، تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا ہے، خوش دے ذمہ دار۔ میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور درویشی بھی ہے، خاندان۔ میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا۔ 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے آتا ہے، ایسے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے۔ اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لگی، اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں۔ 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے، 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے، 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت کا رزق ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے، اور 2.5% نسلوں کے مال کا، نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے۔ 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ